اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحبہ الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادة السجادية والمعثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغیبة صاحب العصر والزمان صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا حبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، آج 29 ذی القعدہ ہے اور جس امام کا ذکر کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے وہ ہمارے 9ویں تاجدار امامت جواد الائمہ امام محمد تقی علیہ السلام ہیں۔ 29 ذی القعدہ چونکہ منسوب ہے شہادت امام محمد تقی علیہ السلام سے، تو اس پردرد موقع پر سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور تمام مومن و مومنات کی طرف سے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتی ہوں۔ یہ 29 ذی القعدہ چونکہ امام محمد تقی علیہ السلام سے منسوب ہے تو میں تذکرہ فضائل و مصائب امام محمد تقی علیہ السلام بیان کروں گی، اور میری کیا جسارت ہے کہ میں خاندان عصمت کے اس گوہر نایاب کا تذکرہ کر سکوں، لیکن جو خیرات شہزادی کونین کی در سے ملی ہے اس کے توسل سے میں چاہوں گی کہ چند جملے فضائل و مصائب کے میں امام کی بارگاہ میں ہدیہ کروں۔ تو ناظرین، اس پردرد موقع پر ہم تمام مومن و مومنات مل کر شہزادی کونین کی بارگاہ میں شہزادی کونین کے 8ویں بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات شہزادی کونین کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں مقصد محمد و آل محمد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کا یہ دن جو کہ منسوب ہے 9ویں تاجدار امامت جواد الائمہ سے، جو کہ نام میں محمد ہیں اور لقب ان کا تقی ہے۔ نام جن کا محمد ہے اور لقب ان کا تقی ہے،
امام محمد تقی علیہ السلام 10 رجب المرجب کو 195 ہجری مدینہ منورہ میں امام رضا علیہ السلام کے گھر میں متولد ہوئے۔ آپ کی والدہ جناب سکینہ خاتون، اور بعض روایات میں آپ کی والدہ کا نام جناب سکیبہ خاتون تحریر ہے، وہ ایک بہت ہی نیک، متقی اور پرہیزگار خاتون تھی، اور امام رضا علیہ السلام نے آپ کا نام اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک محمد پر رکھا تھا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر، جبکہ آپ کے القابات میں جواد، تقی، مرتضیٰ، مختار، قانی اور عالم وغیرہ ہیں۔ اور تقی آپ کا لقب اس لیے زیادہ مشہور ہے کیونکہ علامہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو تقی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ کا تقوی شہرائے آفاق تھا، اور آپ اس قدر خوف خدا رکھتے تھے، اس قدر آپ متقی تھے، اس قدر آپ خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتے تھے کہ جب مصلی عبادت پر آتے تھے تو آپ پر خدا کے خوف کی وجہ سے لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، اس لیے آپ کا لقب تقی تھا۔ عزیزان محترم، امام محمد تقی علیہ السلام ائمہ میں سے وہ امام ہیں کہ جنہوں نے کم سنی میں مسند امامت کو سنبھالا۔ یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ امام کم سنی میں بھی امام ہوتا ہے۔ تمام ائمہ میں سے سب سے کم عمری میں جس نے مسند خلافت، جس نے مسند امامت کو سنبھالا، وہ امام محمد تقی علیہ السلام۔ 7 سال کا سن ہے میرے مولا کا، اور میرے مولا نے مسند امامت کو سنبھالا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ علم لدنی کے مالک ہیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ امام کم سنی میں ہو تب بھی امام ہے، امام گہوارے میں ہو تب بھی امام ہے، امام رحم مادر میں ہو تب بھی امام ہے، امام عالم ارواح میں ہو تب بھی امام ہے۔ تو کیا کہنے، کیا شان بیان کو کریں، کیا عظمت بیان ہو اس خاندانی عصمت کی، خاندانی تطہیر کی، کہ جس کا ہر گوہر علم لدنی کا مالک ہے۔ کیا عظمت بیان ہو شہزادی کونین کے بیٹوں کی، کہ جو ایک ہی وقت میں محمد بھی ہوتے ہیں اور علی بھی ہوتے ہیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام اپنے دور کے محمد بھی ہیں اور اپنے دور کے علی بھی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ امام ہیں کہ جن کا ظاہری سن 7 سال کا ہے، لیکن اپنے والد بزرگوار جب امام رضا علیہ السلام کو زہر دی گئی تو امام محمد تقی علیہ السلام 7 سال کے تھے، اور میرے مولا نے 7 سال کی عمر میں، کم سنی میں، میرے مولا مسند امامت پر آئے اور امامت کے تمام فرائض کو بخوبی سر انجام دیا۔ میرے مولا جب امام رضا علیہ السلام کو زہر دی گئی تو امام محمد تقی علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا اور بغداد میں پہنچے۔ بغداد میں آئے، چونکہ کم عمری تھی، کم سنی تھی، ظاہری طور پر بچے تھے، تو میرے مولا جب بغداد میں پہنچے، بغداد کی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، میرے مولا نے ان تمام بچوں کو اکٹھا کیا،
بغداد کے چوک میں میرے مولا نے تمام بچوں کو اکٹھا کیا اور بچوں کی زبان میں میرے مولا ان کو احکام شریعت سمجھانے لگے۔ کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے۔ مامون رشید کہ جو تخت پہ تھا، بادشاہ تھا اس وقت کا، وہ دربار میں بیٹھ کے حکومت کر رہا ہے، اور مولا جو کائنات کے امام ہیں وہ بچوں کو ایک بغداد کے چوک میں کھڑے ہو کر احکام شریعت سمجھا رہے ہیں، بچوں کی زبان میں ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب آپ بچوں سے گفتگو فرما رہے تھے تو اچانک بازار میں ایک شور بلند ہوا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ مامون رشید اپنے پورے لشکر کے ساتھ، پورے جاہو جلال کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ بازار میں آیا، اور مامون رشید کی سواری سے پہلے راستہ صاف کروانے والے، سزا دینے والے اس کے کارندے راستہ صاف کروا رہے ہیں کہ لوگوں راستہ چھوڑو، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، ذل سبحانی آ رہا ہے، بادشاہی وقت آ رہا ہے۔ تو تمام بچے جو مولا کے پاس اس وقت کھڑے تھے، تمام بچے مامون رشید کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن میرے مولا اپنی جگہ پر اسی طرح سے بے فکر اور مطمئن کھڑے رہے۔ جب مامون رشید کی سواری قریب آئی تو مامون رشید نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، میرے مولا کا چہرہ بالکل مطمئن اور بے فکر۔ مامون رشید نے چونکہ آپ کو جانتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، مامون رشید نے چلتی سواری سے ایک جملہ کہا جب سارے بچے بھاگ گئے تھے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ ابھی چند قدم ہی سواری آگے بڑھی ہوگی مامون رشید کی کہ میرے مولا نے پیچھے سے جواب دیا کہ ہمارا تعلق بھاگنے والے خاندان سے نہیں ہے، میرا تعلق کسی بھاگنے والے گھرانے سے نہیں ہے۔ یہ جملے مامون رشید کے کانوں سے ٹکرائے۔ مامون رشید نے محسوس کیا کہ یہ کلام کسی عام بچے کا نہیں ہے، یہ بات کسی معمولی بچے کی نہیں ہے۔ مامون رشید نے اپنی سواری کو واپس موڑا اور اس مقام پر آیا کہ جہاں پر امام محمد تقی علیہ السلام کھڑے تھے۔ اس نے کہا کہ جب سارے بچے بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ مولا فرماتے ہیں اگر 3 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی تو شاید میں بھی چلا جاتا۔ اس نے کہا کون سی؟ مولا فرماتے ہیں اگر پہلی صورت یہ ہوتی کہ اگر راستہ تنگ ہوتا اور تیری سواری کے گزرنے کی جگہ نہ ہوتی تو پھر میں بھی یہاں سے چلا جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے، راستہ وسیع ہے، میرے کھڑے رہنے کے باوجود تیری سواری آرام سے گزر سکتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں دوسری صورت یہ ہوتی کہ اگر میرے دل میں تیرا کسی قسم کا خوف ہوتا، اور میرے دل میں تیرا کوئی خوف نہیں ہے، میرے دل میں فقط اللہ کا ڈر ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی کہ اگر تو ظالم ہوتا۔ اب تو بتا کیا تو ظالم ہے؟ مامون رشید ظاہری طور پر ایک بچے کی باتیں سن کر لاجواب ہو گیا۔ پورے لشکر کے سامنے امام محمد تقی علیہ السلام نے مامون رشید کو لاجواب کر دیا۔ مامون رشید اپنی سواری لے کر آگے بڑھا کہ اس کا جنگلی باز اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھا۔ اس کے باز کے منہ میں ایک مچھلی کا بچہ تھا۔ مامون رشید نے وہ مچھلی کا بچہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی مٹھی کو بند کر لیا اور واپس سواری کو موڑا، اس مقام پہ آیا کہ جہاں پر امام محمد تقی علیہ السلام کھڑے تھے۔ مولا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ابھی تم نے کہا کہ بھاگنے والے خاندان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولا فرماتے میں نے کہا، اس نے کہا ابھی تم نے کہا کہ تمہارے دل میں میرا کوئی خوف نہیں ہے۔ مولا فرماتے میں نے کہا، اس نے کہا تمہاری گفتگو بتا رہی ہے کہ تم کوئی عام بچے نہیں ہو، تم کوئی معمولی بچے نہیں ہو، اگر تم سب کچھ جانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب مامون رشید کا یہ سوال کرنا تھا۔ مولا مسکرا کے مامون رشید کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب کیا تو مجھ سے سوال کرے گا؟ مامون رشید نے کہا کہ بتائیے
मेरी मुट्ठी में क्या है। मौला फरमाते हैं कि जब बादशाह अपनी सवारियां लेकर अपने महलों से निकलते हैं तो बादशाह के महलों की दीवारों पर बैठे हुए शिकारी बाज उड़कर उनके हाथों पर आकर बैठ जाते हैं। जब ये बादशाह अपनी सवारियां बाज़ारों में लेकर आते हैं तो उनके ये शिकारी बाज परवाज करके समंदरों के किनारों पर चले जाते हैं। समंदर की लहरें तेज़ी के साथ छोटी बड़ी मछलियों को समंदर के साहिल पर ले आती हैं। बड़ी मछलियां तो वापस चली जाती हैं, लेकिन छोटी मछलियां पीछे रह जाती हैं। बादशाहों के ये छोड़े हुए शिकारी बाज उन छोटी मछलियों का शिकार करते हैं, अपनी चोंच में दबा लेते हैं और वापस आकर बादशाहों के हाथ पर बैठ जाते हैं। बादशाह उन मछलियों को बाज की चूंच से लेकर अपनी मुट्ठी में दबा लेते हैं। अपनी मुट्ठी को बंद करके अपनी कमर के पीछे छुपा के इमामों से सवाल करते हैं कि हमारी मुट्ठी में क्या है। मौला फरमाते हैं अना इब्न रज़ा, मैं रज़ा का बेटा हूं, मैं रज़ा का बेटा हूं, मैं मूसा काज़िम का पोता हूं, मैं ज़हरा का बेटा हूं, मैं रसूल का नवासा हूं। मेरा ताल्लुक उस ख़ानदान से है जो ततहीर के वारिस है। मेरा ताल्लुक उस ख़ानदान से है जो इल्म लदुन्नी के मालिक हैं। मेरा ताल्लुक उस ख़ानदान से है जो इस्मत के वारिस हैं। मेरा ताल्लुक उस ख़ानदान से है जो फ़र्श पे बैठ के अर्श पे हुकूमत करते हैं। मेरा ताल्लुक उस घराने से है जो कायनात के वारिस हैं। मेरा ताल्लुक उस घराने से है जो कायनात के मालिक हैं। क्या अज़मत है, क्या शान है। ये मेरे मौला जो अपने दौर के मोहम्मद भी हैं, अपने दौर के अली भी हैं। ये मेरे वो मौला हैं कि जो नाम में मोहम्मद थे, जिनका नाम भी मोहम्मद है, जिनका किरदार मोहम्मद, जिनके गुफ्तार मोहम्मद, जिनकी रफ्तार मोहम्मद, जिनकी सीरत मोहम्मद, जिनकी सूरत मोहम्मद, जिनकी शुजाअत मोहम्मद, जिनका इल्म मोहम्मद। क्या अज़मत है, क्या शान है। जब मामून रशीद को यह इल्म हुआ कि आप इमाम रज़ा के बेटे हैं तो उसे फ़िक्र लाहक हुई। उसने कहा कि पहले मैंने बड़ी मुश्किल से इमाम रज़ा को जहर दिलवाकर अपने रास्ते से हटाया, अब ये इमाम रज़ा का बेटा ये मेरे रास्ते में रुकावट बन सकता है। मामून रशीद ने ये सोचा कि मौला को नज़र बंद करवा दिया जाए। उसने अपने वज़ीरों से मशीरों से मशवरा किया तो उन्होंने मशवरा दिया कि अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की, अगर तूने मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को नज़र बंद करवाया तो चूँकि तुमने पहले इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जहर दी है और अब अगर उनके बेटे को नज़र बंद करवाओगे तो सारी रियाया तुम्हारे ख़िलाफ़ हो जाएगी। बेहतर यही है कि तुम उनको आज़ाद रहने दो। अब मामून रशीद ने दूसरा तरीका इख्तियार किया जो हमेशा से वक्त के जालिम बादशाह आइम्मा के ख़िलाफ़ करते आए, एक साजिशी तरीका इख्तियार किया। उसने मौला को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि उस दिन की मैं आपकी गुफ्तगू से बड़ा खुश हुआ हूँ। आप बहुत इल्म रखते हैं और मैं चाहता हूँ कि एक किसी बड़े आलिम दीन से, किसी बड़े आलिम से आपका मुनाजरा करवाया जाए ताकि लोगों में आपके इल्म का चर्चा हो सके। अब मामून रशीद ने पूरे बगदाद में ऐलान करवा दिया कि इब्न रज़ा मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के साथ एक बड़े आलिम दीन का, एक बड़े आलिम का मुनाजरा करवाया जाएगा। वक्त मुअय्यन दे दिया गया। वक्त मुअय्यन पर दरबार लोगों से भर गया, दरबार खचाखच लोगों से भर गया। लोग दूर दूर से देखने आए कि रज़ा का बेटा आ रहा है। लोग ये देख रहे थे कि रज़ा का बेटा किस तरह से अपने इल्म को लोगों पर निछावर करता है, किस तरह अपने इल्म को लोगों पर वाज़ेह करता है। और लोग बेचैन थे आपकी ज़ियारत के लिए। दूर दूर से लोग आए, दरबारियों से भर गया, लोगों से खचाखच भर गया।
लोग आपके चेहरे की तरफ देख रहे थे कि जिस तरह आपके बाबा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम करीम हैं, उसी तरह आप भी करीम हैं। लोग ये देख रहे थे कि जैसे वो मोहम्मद हैं वैसे आप मोहम्मद हैं, जैसे वो अली हैं वैसे आप अली हैं, जैसे इमाम रज़ा करीम थे वैसे आप करीम हैं, जैसे वो मुश्किल कुशा थे वैसे आप मुश्किल कुशा हैं, जैसे वो हाजत रवा थे वैसे आप हाजत रवा हैं। मामून रशीद उसने आपसे मुनाजरे के लिए याह्या इब्ने अक्सम उसको बुलवा रखा था। याह्या इब्ने अक्सम एक बहुत बड़ा आलिम था। याह्या इब्ने अक्सम ने मुनाजिरा शुरू करने से पहले मौला की तरफ देखा तो हैरान होकर कहता है कि क्या मैं इस बच्चे से मुनाजिरा करूंगा? मामून रशीद ने कहा कि इसको ज़ाहिरी बच्चा ना समझना। तो याह्या इब्ने अक्सम ने कहा कि मामून रशीद, तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं कुछ सवाल करूं? मेरे मौला ने याह्या इब्ने अक्सम की तरफ देखा और कहा, मामून रशीद, क्या तू इस जाहिल से मेरा मुनाजरा करवाएगा? याह्या इब्ने अक्सम जो अपने दौर का बड़ा आलिम था, जब दरबारियों में भरे दरबार में एक बच्चे के मुंह से अपने आप को जाहिल का लफ्ज़ सुना तो चेहरे पे पसीना आया। एक मर्तबा कहने लगा कि आपने मुझे किस तरह कह दिया कि मैं जाहिल हूँ? मौला फरमाते हैं, मुनाजिरा तूने मुझसे करना है और इजाज़त उससे ले रहा है। याह्या इब्ने अक्सम कहता है कि फिर आप बताइए कि मुनाजिरा शुरू किया जाए? मौला फरमाते हैं, जी बिल्कुल। कहता है, पहले मैं सवाल करूं या आप सवाल करेंगे? मौला फरमाते, पहले तू सवाल कर ले, इसलिए कि बाद में तेरी ज़ुबान लड़खड़ाएगी। याह्या कहता है, चलो पहले मैं पूछ लेता हूँ। मौला फरमाते, पूछो। कहता है, अगर कोई शख्स एहराम की हालत में शिकार करे तो क्या कफ़ारा होगा? मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं, तेरा सवाल ही मुहम्मल है, तेरा सवाल ही ऐबदार है। कहते हैं, मेरा सवाल किस तरह से मुहम्मिल हो गया? मौला फरमाते हैं, तेरे सवाल की 22 हालतें बनती और तूने एक भी हालत नहीं पूछी। कहते हैं, 22 हालतें, वो किस तरह? मौला फरमाते हैं, 22 हालतें इस तरह कि तूने तो पूछा ही नहीं कि शिकार परिंदे का किया है, ये तो बताया ही नहीं है कि शिकार परिंदे का है या जानवर का, शिकारी बच्चा है या बूढ़ा है, शिकार दिन के वक़्त किया गया या रात के वक़्त किया गया, शिकारी का एहराम हज का था या उम्रे का था, शिकारी ने एहराम हज का पहना था या उम्रे का पहना था, शिकारी ने पहली मर्तबा शिकार किया था या उससे पहले भी शिकार कर चुका था, क्या उसका शिकार हरम के अंदर था या हरम के बाहर था, शिकार करने पर वो नादिम था या उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी, उसने इससे पहले भी शिकार किया था या ये उसका पहला शिकार था। याह्या इब्ने अक्सम, मौला ने इस तरह से उसको 22 हालतें गिनवाई। याह्या इब्ने अक्सम हैरान और परेशान हो गया, उसकी पेशानी पर एक शर्मिंदगी का, नदामत का पसीना आया। कहता है कि मेरे सवाल की 22 हालतें बनती हैं, मैंने तो आपसे कोई हालत भी नहीं पूछी, क्या आप 22 का ही जवाब दे सकते हैं? मौला फरमाते, जो 22 हालतें बता सकता है वो जवाब भी दे सकता है। कहता तो फिर जवाब भी दे दीजिए। मौला फरमाते हैं कि अगर शिकारी ने शिकार हरम के अंदर किया है उसका कफ़ारा और है, अगर हरम के बाहर किया है उसका कफ़ारा और होगा, अगर शिकारी बच्चा है उसका कफ़ारा और है, अगर बूढ़ा है उसका कफ़ारा और है, अगर हज का इहराम था उसका कफ़ारा और है, अगर उम्रे का इहराम था उसका कफ़ारा और है, अगर शिकारी ने एक परिंदे का शिकार किया है तो कफ़ारे में एक बकरी देगा, अगर जानवर का है तो कफ़ारा और है, अगर शिकारी आकिल था, बालिग था, उसका कफ़ारा और है, अगर शिकारी मजनून या दीवाना था तो उस पर किसी किस्म का कोई कफ़ारा नहीं, अगर शिकारी गुलाम था तो उसका कफ़ारा उसका आका अदा करेगा, अगर शिकारी मालिक था तो वो खुद अपना कफ़ारा देगा। इस तरह से करके मौला ने
22 حالتیں بھی بتائیں اور 22 حالتوں کے جواب بھی بیان کیے. پورے مجمع میں امام محمد تقی علیہ السلام کے علم پر لوگ داد پیش کرنے لگے, خراج تحسین پیش کرنے لگے. کیا عظمت ہے, کیا مقام ہے ان ہستیوں کا, کہ ان ہستیوں کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے. جب مولانا نے تمام جوابات دے دیے, اب مولانا یحییٰ ابن اقسم سے کہا کیا میں بھی کچھ پوچھوں. یحییٰ نے کہا پوچھئے. مولا فرماتے ایک شخص اپنے گھر سے نکلا ہے, سامنے چھت پر ایک خاتون کھڑی ہے, ایک عورت کھڑی تھی. وہ عورت اس پر حرام تھی. فجر کے وقت وہ عورت اس پر حلال ہو گئی, ظہر کے وقت پھر حرام ہو گئی, عصر کے وقت حلال ہو گئی, مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی, عشاء کے وقت حلال ہو گئی, فجر کے وقت پھر حرام ہو گئی. سوال ایسا تھا کہ یحییٰ ابن اقسم حیران و پریشان ہو گیا. دربار میں بیٹھے تمام لوگ حیرت سے مولا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے, یحییٰ ابن اقسم کی طرف دیکھنے لگے کہ اب یحییٰ کیا جواب دے گا. یحییٰ نے کہا پہلے میں اپنے سوال کو ہی مکمل نہ کر سکا تو میں آپ کے سوال کا کیا جواب دے سکتا ہوں. مولا فرماتے پھر میں ہی بتا دوں. کہتا جی بالکل آپ جواب دے دیجئے. مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلا اس نے ایک عورت کو دیکھا. وہ عورت اس پر حرام تھی کیونکہ وہ کسی دوسرے کی کنیز تھی. فجر کے وقت وہ عورت اس پر حلال ہوگی اس لیے کہ اس نے اسے خرید لیا, وہ اس کی کنیز بن گئی. فجر کے وقت وہ اس پر حلال ہو گئی. ظہر کے وقت اس نے اسے آزاد کر دیا, وہ اس پر حرام ہو گئی. عصر کے وقت نکاح کر لیا, وہ عورت اس پر حلال ہو گئی. مغرب کے وقت اس نے زہار کیا. زہار ایک طلاق کی ایک قسم ہے. مغرب کے وقت اس نے زہار کیا, وہ عورت اس پر حرام ہو گئی. عشاء کے وقت رجوع کر لیا, پھر حلال ہو گئی. فجر کے وقت اس کو طلاق رجعی دے دی, پھر حرام ہو گئی. اس طرح کر کے مولا نے یہ گفتگو فرمائی تو پورے مجمع میں آوازیں بلند ہونے لگی کہ یہ رضا کا بیٹا ہے, یہ اس گھر سے تعلق رکھتا ہے جو تطہیر کے وارث ہیں, یہ اس گھر سے تعلق رکھتا ہے کہ جو باب علم کے اولاد ہیں, جن کا باپ جن کا دادا علی باب علم ہے, جو علم لدنی کے مالک ہیں. کیا عظمت ہے, کیا مقام ہے, کیا شان ہے اس گھرانے کی, جس کا ہر فرد اپنے دور کا محمد بھی ہے, اپنے دور کا علی بھی ہے. آزاداران امام محمد تقی علیہ السلام جب ظالم بادشاہوں نے اپنی سازشوں کے تحت آپ کو کسی بھی طرح سے زیر نہ کر سکے تو آخری حربہ یہی رہ گیا کہ آل محمد کو اپنے راستے سے ہٹا دو. بس یہی کیا ظالم بادشاہ معتصم باللہ عباسی نے. معتصم جو کہ مامون رشید کا بھائی تھا. 220 ہجری میں مامون رشید جب اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی جگہ پر اس کا بھائی معتصم باللہ تخت نشین ہوا. مامون رشید نے چونکہ اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی امام محمد تقی علیہ السلام سے کی تھی تو اس وجہ سے یہ معتصم امام محمد تقی علیہ السلام سے بہت گہری دشمنی رکھتا تھا. اس کو یہ اعتراض تھا کہ مامون رشید نے اپنی بیٹی کی شادی امام محمد تقی علیہ السلام سے کی. اور جب
وہ تخت نشین ہوا، اس ظالم نے امام محمد تقی علیہ السلام کو گرفتار کیا اور قید خانہ میں ڈلوا دیا۔ جرم کیا تھا؟ فقط یہ جرم تھا کہ ام الفضل کے ہوتے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام نے دوسری شادی کی۔ جرم فقط اتنا تھا کہ آپ کمالات کے مظہر کیوں ہیں، آپ اس شرف کے حامل کیوں ہیں، آپ علم لدنی کے مالک کیوں ہیں، آپ ان اوصاف کے مالک کیوں ہیں۔ آل محمد کا کیا قصور ہے؟ فقط یہ قصور تھا کہ وہ حق پہ تھے، حق کا راستہ دکھانے والے تھے۔ عزادارو، معتصم نے ام الفضل جو کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیوی اور مامون رشید کی بیٹی تھی، اس ملعونہ کے ہاتھ آپ کو زہر دلوا کر 29 ذیقعد 220 ہجری کو شہید کروا دیا۔ اور یہ میرا وہ مظلوم امام ہے کہ جس نے فقط 25 سال اس دنیا میں گزارے، سب سے کم عمر امام محمد تقی علیہ السلام کی۔ عزادارو، جب جودہ بنت اشعث نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دی تو میرے مولا روزے سے تھے، اور روزے دار جانتے ہیں کہ روزے میں کس قدر پیاس لگتی ہے۔ افطاری میں جب امام حسن مجتبی کو زہر دیا گیا تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے۔ بس یہی عالم امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ عزادارو، معتصم نے میرے مولا کو 1 سال قید میں رکھا، اور قید اس قدر سخت تھی کہ میرے مولا کبھی کبھی اپنی زندگی سے بیزار ہو جایا کرتے تھے۔ اس قدر سختیاں سہی آل محمد نے، اس ملعون نے ام الفضل ملعونہ کے ہاتھ مولا کو زہر دلوا کر شہید کروا ڈالا۔ عزادارو، 29 ذیقعد کو اس ملعونہ نے امام محمد تقی علیہ السلام کو انگوروں میں زہر ملا کے دیا۔ میرے مولا قید خانے میں تھے، اس نے انگور میں مولا کو قید خانہ میں پیش کیے۔ میرے مولا نے جب انگور کھائے، زہر نے اثر کرنا شروع کیا، میرے مولا کا جگر کلیجہ کاٹنے کو آیا۔ زہر نے ایسا اثر کیا، کلیجہ پھٹنے لگا۔ میرے مولا رو کے فرماتے ہیں، ام الفضل، جو تو نے کام کرنا تھا وہ تو نے کر دیا ہے، اب ایک کام کر دے، مجھے 2 گھونٹ پانی کے دے دے۔ عزادارو، سنو گے اس ملعونہ نے کیا کیا؟ اس ملعونہ نے کاسا اپنے ہاتھ میں لیا، پانی ڈالنا شروع کیا۔ پانی کاسے میں نہیں ڈالا، امام کے سامنے پانی زمین پہ گرانا شروع کر دیا۔ میرے مولا پانی مانگتے رہے، یہ ملعونہ پانی زمین پہ گراتی رہی۔ جرکو من اللہ، یہ ملعونہ پانی زمین پر گراتی رہی۔ میرے مولو زہر کے اثر سے تڑپتے رہے۔ یہ ملعونہ مولا کو دیکھ کر ہنستے رہے۔ یہ ملعونہ پانی زمین پر گرو کر مولا کو تڑپتا ہوا قید خانہ میں چھوڑ کر دروازہ باہر سے بند کر کے چلی گئی۔ عزادارو، سنو گے، میرا مسموم امام، میرا پیاسا امام جب اس دنیا سے رخصت ہوا ہوگا، میرا دل کہتا ہے میرے مولا حسین، میرے مولا حسین امام محمد تقی کے پاس آئے ہوں گے، اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں لیا ہوگا، کہا ہوگا تقی تو بھی پیاسا ہے، میں بھی پیاسا ہوں۔ من اللہ، عزادارو، آج کا دن شعور سے کم نہیں ہے۔
شہزادی کونین کے گھر میں پھر فرشی عذاب بچ گیا. او شہزادی کونین، بی بی فاطمہ آپ کی کیا قسمت ہے. زہرا تیری قسمت کیسی ہے. کبھی حسن مجتبیٰ کی لاشیں پہ لگے ہوئے تیروں پہ روتی ہے، کبھی حسین کے بیرو گورو کفن لاشیں پہ روتی ہے، کبھی زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ روتی ہے، کبھی سکینہ کے تماچوں پہ روتی ہے، کبھی امام سید سجاد کی کڑیوں پہ روتی ہے، کبھی محمد باقر کے مسموم لاشیں پہ روتی ہے، کبھی موسیٰ کاظم کے پل بغداد پہ رکھے ہوئے لاشیں پہ روتی ہے، اور کبھی محمد تقی کے مسموم پیاسے لاشیں پہ روتی ہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. عزادارو، میرے امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا اور ان کو بغداد میں امام موسیٰ کاظم کے ساتھ دفن کیا. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہوں، مولا بڑے خوش نصیب ہے، آپ کو آپ کے بیٹے نے غسل دیا، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کو بڑے احترام سے آپ کے دادا کے ساتھ دفن کیا گیا. لیکن ایک مرتبہ کربلا کے میدان بھی آئیے، ذرا ہو کر دیکھیے حسین کا لاشا بے گور و کفن 3 دن تک کربلا کی تپتی صحرا پر پڑا رہا. 5 جوان بیٹا موجود ہے، نہ باپ کو دفن کر سکتا ہے، نہ باپ کو کفن دے سکتا ہے، نہ باپ کو غسل دے سکتا ہے، نہ باپ کو دفن کر سکتا ہے. اجرکم من اللہ. کیا قیامت گزری ہوگی سید سجاد پر جب 11 محرم کو اور میرے چوتھے امام کڑیوں میں پابند ہو کر جب اپنے بابا کی لاشا کے پاس سے گزرے ہوگے، حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بابا کی لاشا کو دیکھا ہوگا، خون کے آنسو روئے ہوں گے، کہا ہوگا بابا میں کس قدر مجبور ہوں. آج اگر میرے ہاتھ آزاد ہوتے میں آپ کو کفن دیتا، آپ کو غسل دیتا، آپ کو دفن کرتا. ہائے میری قسمت، ہائے قسمت سید سجاد کی، ہائے قسمت زہرا کی. اجرکم من اللہ. ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.